یا نہیں پڑھنا، آپ نے دو یا پڑھنے ہیں۔ کس طرح کہ جو بھی کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں ذال کے آگے ایک یا ہے، ایک الف ہے، ایک واو ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان تینوں کو ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پارہ نمبر 3 سیقولو میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں جبریل علیہ السلام لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے آج کے سبق میں اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس بارے میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں جس کو لوگ پڑھتے وقت کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کو اس کے ہجے کرنے نہیں آتے، کیونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، قرآن کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے میں ہر مرد عورت ہر صاحب ایمان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ تجوید کے ساتھ پڑھے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ سیریز شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی میرے بہن بھائیوں کو یہ مشکل الفاظ لگتے ہیں ان کے یہ ٹھیک ہو جائیں۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیات کی پہلے میں تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد اس میں جتنے بھی رولز آئے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا ہجے کر کے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقة يتبعها اذى۔ یہاں سے ہجے شروع کرتے ہیں۔ صاد زبر صا، دال زبر دا، صدا، قاف زبر قا، صدقا، تا یا دو زیر تین، صدقتین۔ یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے ہا کو پڑھنا ہے یا تا کو پڑھنا ہے۔ یہاں دو صورتیں ہیں، وقف کریں گے تو ہم ہا کو پڑھیں گے، وصل پڑھیں گے تو یہاں پر ہم ادغام مع الغنہ کریں گے۔ اس کو آپ نے یا کے ساتھ تا دو زیر یا تج نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ زیادہ تر لوگ تج کرتے ہیں، یہاں پر ایک قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے جس کا نام ہے ادغام۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم ادغام مع الغنہ کرتے ہیں، یعنی کہ تا کو یا کے ساتھ ملائیں گے بھی اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے۔ تا یا دو زیر تین، یا تا زبر یت، با زبر با، عین پیش عو، ہا الف مد زبر ہا، یتبعوہا، چھوٹی مد ہے، مد منفصل ہے، اس کو تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیں اذا ہم نے پڑھا، زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں اذن یا اذین، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیں تو کہتے ہیں کہ اس یا کو بھی ساتھ میں پڑھنا ہے، نہیں۔ آپ نے ایک بات اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ جب بھی آخری حرف کے اوپر دو زبر آ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک زبر کو ختم کرنا ہے، دوسری زبر کو الف کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو یا کے ساتھ نہیں ملانا، اس کو آپ نے ملانا ہے ذال الف زبر ذا، اذا، صدقتی یتبعها اذا۔ آگے طوار ہے، طوا کا مطلب ہے وقف مطلق، یہاں پر آپ نے سٹاپ کرنا ہے، ہر حال میں رکنا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ اذا، صدقتی یتبعها اذا۔ یہاں پر دیکھیں اس آیات کی تلاوت کرتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لا اکراہ فی الدین، فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ تو کیا کرتے ہیں کہ قاف کو دال کے ساتھ بھی ملاتے ہیں اور تا کے ساتھ بھی ملاتے ہیں، یہ آپ نے نہیں کرنا۔ ہم نے جب بھی ایک ساکن اور ایک مشدد لیٹر یہ دونوں اکٹھے آ جائیں تو ساکن کی نسبت مشدد لیٹر کی پاور زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی تشدید والا حرف آ جائے اس سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ساکن کو چھوڑ دینا، مشدد لیٹر کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ قاف کو آپ نے تا کے ساتھ ملانا ہے، قاف دال زبر قد تا نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ قاف تا زبر قط، تا زبر تا، قطا، با یا زبر بیا زبر یا، قطبیا، نون را زبر نر، را شین پیش رش، قطبین الرش، دال پیش دو، قطبین الرشد من الغی۔ یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس دو آپشن ہے، جب بھی آپ نے جیم کے اوپر وقف کرنا ہے آپ کے پاس آپشن ہے، آپ یہاں پر وقف بھی کر سکتے ہیں اور واصل بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ رک بھی سکتے ہیں اور آگے بھی تلاوت کو پڑھ سکتے ہیں۔ کس طرح؟ من الغی بھی پڑھ سکتے ہیں اور من الغی بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ نے غی پڑھنا ہے نا تو ایک یا نہیں پڑھنا، آپ نے دو یا پڑھنے ہیں۔ کس طرح کہ جو بھی
تشدید ہوتی ہے نا، اس کے اندر دو حروف ہوتے ہیں، ایک ساکن ہوتا ہے، ایک متحرک ہوتا ہے۔ یا تو آلریڈی ساکن ہے اور جو یا متحرک ہے اس کو بھی ہم نے ساکن کرنا ہے، تو دو یا ساکن اکٹھے ہو جائیں گے، تو کس طرح پڑھیں گے؟ من الغی، من الغی، اور وقف نہیں کریں گے تو من الغی فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ۔ یہاں پر دیکھیں، فا لام زبر فل، یا پیش یو، فل یو، حمزہ دال زبر اد، دال لام زیر دل، لام زبر لا، فل یو اد اللہ، زال حمزہ زیر دی، تا پیش تو، فل یو اد الذی، تو میم زیر می، نون زبر نا، فل یو اد الذی تمینا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں رول کون کون سے اپلائی ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ واؤ کے اوپر حمزہ ہے یا یہ حمزہ الگ پڑھی جائے گی۔ یہاں پر دیکھیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، جب بھی دو تین حروف اوپر نیچے آ جائے نا تو ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ سب سے اوپر والے کو فالو کرنا ہے، نیچے والے کو چھوڑ دینا ہے۔ یہاں پر ہم واؤ کو چھوڑ دیں گے، حمزہ کو ہم نے دال کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس دال کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، اور اس کے بعد یہ کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں دال کے آگے ایک یا ہے، ایک الف ہے، ایک واؤ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان تینوں کو ہی چھوڑ دینا ہے۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ ان تینوں کو چھوڑ دینا ہے۔ کس کس کو؟ واؤ کو، الف کو اور یا کو۔ کیا کریں گے آپ؟ ان تینوں کو چھوڑ دیں گے، اور کس طرح پڑھیں گے؟ ذال حمزہ زیر ذی، اور جب حمزہ ساکن ہوتی ہے نا تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ذی تومینا فلیؤد الذی تومینا۔ آگے آ جائیں، یہاں پر دیکھیں، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، واو لام زبر ول، حمزہ میم پیش قرآن پاک میں جب بھی میم مشدد ہوگی تو اس کو آپ نے غنے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور الف کے اوپر جب بھی زبر آ جائے تو آپ نے الف کو الف نہیں حمزہ پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ حمزہ میم پیش میم زیر می، امی نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ آگے دیکھیں تو یا کے اوپر بھی تشدید ہے، ٹھیک ہے نا؟ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ساکن کو الگ پڑھتے ہیں، مشدد کو الگ پڑھتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا، ہم نے اگلا حرف بھی دیکھنا ہے۔ اگلا حرف بھی اگر مشدد ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں سے متحرک حرف اس مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ کس طرح؟ میم یا زیر می، یا کھڑی زیر جی، والأمی، یا کو آپ نے نیچے کی طرف کھینچنا ہے ایک الف کے برابر، والأمیین۔ یہاں پر دیکھیں یہ ایک حمزہ ہے اور یہ ایک حمزہ ہے، الف کے اوپر جب بھی زبر آ جائے تو وہ بھی حمزہ بن جاتی ہے، اور یہ ایک حمزہ ہے۔ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اَأَس، اَأَس، حمزہ زبر آ، حمزہ سین زبر اس، اَأَس، لام میم زبر لم، تا میم پیش تم، اَأَسْلَمْتُمْ، اَأَسْلَمْتُمْ، اوتوا الکتاب والأمیین اَأَسْلَمْتُمْ۔ یہاں پر آ جائیں، من تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، حمزہ نون زیر تا، حمزہ زبر تا، تا، میم نون زبر من، ہا پیش ہو، تأمنہ، با زیر بھی، قاف کو ہم نے نون کے ساتھ ملانا ہے، قاف نون زیر طا، الف زبر طا، طا کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، طا، را کو ہم نے یا کے ساتھ نہیں ملانا، تارج نہیں کرنا، آپ نے پڑھنا ہے را یا دو زیر رین، تارین۔ یہاں پر ہم نے سختی کرنی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں تو نہ نون ساکن ہے نہ تنوین، یہاں پر ہو رہا ہے ادغام، اور یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ حمزہ کو دال کے ساتھ ملائیں گے اور تشدید والے حرف کے اوپر سختی کریں گے، واؤ کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ حمزہ دال زبر اد، دال زیر دی، یو ادی، ہا کھڑی زیر ہی، یو ادی ہی۔ لاسٹ کی طرف چلتے ہیں، یہاں پر دیکھیں تو وقف جبریل علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں، قرآن پاک جب حضرت جبریل علیہ السلام آقا علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قرآن پاک سناتے تھے نا تو آپ یہاں پر وقف کرتے تھے۔ کس طرح؟ قل صدق اللہ،
ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام تو وسلام کو قرآن پاک سناتے تھے نا، تو آپ یہاں پر وقف کرتے تھے، اس لیے اس وقف کا نام وقف